دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آج کی اس ویڈیو میں سامعین کرام دنیا میں مومن کی تکلیف و صبر کا بیان ہے۔ ارشاد نبی محترم پیش کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے تکلیف کا گھر ہے، قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ جناب امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، بلائے عظیم پر خدا کی طرف سے اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ یعنی جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، پھر ان کا اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی بھی مومن کی ہے۔ جب خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے تو بلائے عظیم میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ خالق کا اپنا قدرت کا معیار ہے، جو دیکھتا ہے ایمان والوں کے اندر جو کتنی تحمل ہے، صبر ہے، آزمائش میں وہ پہچان لیتا ہے، ویسے بھی جانتا ہے، لیکن بتایا ہے نبی نے بھی کہ ایمان والوں کے لیے یہاں تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اگر وہ بندہ اس پر راضی رہا تو وہ رضا خدا حاصل کرے گا، اور اگر راضی نہ رہا تو غضب خدا میں گرفتار ہوگا۔ یعنی جب تکلیفیں آتی ہیں تو ان پر صبر کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن بکر نے جناب امام جعفر صادق سے پوچھا، کیا مومن جذام اور کوڑ وغیرہ میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، مومن سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور جس طرح حکم ہے، جواب میں آپ نے امام نے فرمایا کہ بلائیں صرف مومنین کے واسطے مقرر کی گئی ہیں، یعنی تکالیفیں جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں، اور گھبرانا نہیں چاہیے، دنیا کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بے ہاں دنیا والے کہتے ہیں فلاں آدمی گھر میں پریشان ہے۔ اب وہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ فرمان خدا فرمان رسول ہے۔ پھر فرمایا، مومن سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ دنیا میں اس کی بات قبول نہ کی جائے گی، اور اس کے دشمن سے انتقام نہ لیا جائے گا، اور اس کو ذلیل و خوار بھی ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا، مومن چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے چار مسائل ہر صورت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کا ہمسایہ بد ضرور ہوگا، کوئی ایسا ہمسایہ ہوگا جو ہر وقت اس کی ٹوہ میں رہے گا، اسے تکلیف دے گا۔ دوم یہ کہ گمراہ کرنے والا شیطان در پہ رہتا ہے۔ دوسرا جو ہے، شیطان ہمیشہ مومن کے پیچھے رہتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے، صراط مستقیم سے وہ دور لے جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ تو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اسے قرب حاصل کرنے کی کوشش میں اسے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ سوم یہ ہے کہ عیب جوئی کرنے والا منافق اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تیسری بات جو ہے، مومن کبھی اس کا منافق جو ہے پیچھا نہیں چھوڑے گا، یعنی عیب جوئی کرنے والا جو کہ عیب نکالتا ہے، گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، وہ ضرور اس کا ہوگا۔ چوتھا یہ کہ لوگ اس سے حسد کریں گے، یہ آخری حالت ہے، یعنی حسد سب سے دشوار ہے، کیونکہ حاسد اس پر بہتان باندھتا ہے اور لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے واضح فرما دیا ہے، خالق کا حکم بھی ہے کہ دیکھو ایمان والے دنیا میں یہ ان چار لوگوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، یعنی ان ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمسایہ تکلیف دینے والا ہوگا، اور شیطان ہمیشہ اس کے پیچھے رہے گا،
تیسرا جو ہے منافق ہوگا جو ہمیشہ اس کے عیب نکالے گا، اور چوتھا جو ہے حسد کرنے والا۔ تو یہ 4 لوگ ہمیشہ ہوں گے، مومن کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا، مجھے بندہ مومن سے شرم آتی ہے تو میں اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے بھی بدن ڈھانپنے کو نہ چھوڑتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میں اسے ہر قسم کی تکلیف دیتا، یہ دیکھتا کہ کون سا مومن جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ضروری ہے تکالیف میں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خدا کا عذاب ہے، بلکہ ہمیشہ ایمان والوں کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بندے کا ایمان کامل ہو گیا ہے، اس کو کمزوری اور تنگی معاشی میں مبتلا کرتا ہوں، اگر اس سے دل میں رنج کرے تو واپس دے دیتا ہوں، جو راضی رہے تو اس سے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ابو ذر، دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومن کے ایمان کا درجہ جس قدر بلند ہوگا، آلام و مصائب بھی بڑھتے جائیں گے، جن کے رتبے میں سوا ان کو سوائے مشکل کے اور کوئی چیز مشکلات ہیں۔ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مبتلا مصائب انبیاء ہیں، ان کے بعد ان کے وسیع ہیں، ان کے بعد جس کے بے اعمال زیادہ اچھے ہیں۔ مصائب و عالم میں اسی قدر ہے، مصائب و عالم مومن سے اس قدر قریب ہے جس قدر بارش زمین سے۔ پھر فرمایا اگر مومن پہاڑ کے کلے میں بھی محفوظ ہو جائے، پھر بھی خدا کسی کو مامور کرتا ہے کہ اس کو آزار پہنچائے تاکہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے 2 فرشتے زمین کی طرف بھیجے، راستے میں آ کر ہوا کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس نے کہا بابل شہر میں ایک بدکار شخص نے مچھلی کی خواہش کی ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ دریائے بابل میں جا کر مچھلیاں ماہی گیر کے جال کی طرف گھیر کر لے جاؤں تاکہ اس ظالم و بد کردار کی آرزو پوری ہو، وہ دنیا ہی میں اپنی خواہش پوری کر لے۔ پھر اس فرشتے نے دوسرے سے دریافت کیا تو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے ایک عجیب سا حکم ملا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ مومن مدت سے تمام رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عبادت تو بندگی آسمان میں مشہور ہے۔ اب اس نے افطار کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہے، جاتا ہوں وہ ہانڈی چولہے میں الٹ دوں تاکہ اس کی تکلیف اور ایذا اس کا تقرب زیادہ ہو۔ سما راوی ہے، منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور تنگی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا صبر کر، خداوند عالم ان قریب راحت و آرام دے گا۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کوفہ میں جیل خانے کا قیدی ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا بہت تنگ اور بدبودار جگہ ہے، بڑی تکلیف سے مقید ہوں۔ حضرت نے فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو پھر تو آرام و راحت کیسے چاہتا ہے؟ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو راحت اللہ بھیجتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے، جو بلا آتی ہے وہ ان کے واسطے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ہم تم اور سب ہمارے ماننے والے صبح و شام بلاؤں کے واسطے ہیں، یعنی تمام مشکلات اللہ کے جو پیروکار ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ جناب امام محمد باقر نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے بلاؤں کے دریا میں اسے غوطہ دیتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، قادر بھی ہوں تیری حاجت روائی پر، تو جو تو نے مانگا ہے
میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن جو راحت تیرے لیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی راحت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت امام کا ارشاد ہے کہ مومن پر 40 روز نہیں گزرتے کہ کوئی نہ کوئی بلا اس کو ضرور ستاتی ہے، بلکہ مومن ہی نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ یعنی امام کے لیے، مومن کے لیے، ولیوں کے لیے، انبیاء کے لیے یہ تمام مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ خدا نے یہ تکلیفیں رکھی بھی ایمان والوں کے لیے ہیں کہ وہ جب کامل ایمان والے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ آزمائشیں شروع کر دیتا ہے، دیکھتا ہے، پہچان کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک شخص رسول خدا کی دعوت کی اور جب صحن خانہ میں دسترخوان لگایا تو حضرت کی نظر دیوار پر گئی، دیکھا کہ کبوتر نے انڈا دیا جو ایک اینٹ کے سہارے پر وہی رک گیا اور ضائع ہونے سے محفوظ رہا۔ حضرت نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ تمہارے کبوتر نے انڈا دیا جو دیوار پر اینٹ کے سہارے سے رکا ہوا ہے، نیچے نہیں گرا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے اس خالق کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو پیغمبر برحق بنایا ہے، زندگی میں کبھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت جب یہ سنا حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا ہو اس کا کھانا میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہا اس سے، اس شخص میں کوئی خوبی نہیں علاوہ عظیم مومن اگر بظاہر ہر دنیا میں قدر آرام سے بھی ہو پھر بھی آخرت کے مقابلے میں تکلیف ہے۔ لہذا مومن کو ساری دنیا دے دی جائے پھر بھی اس کو جو مقام آخرت میں عطا ہوگا وہ اس دنیا کا یہ کم ہے۔ اس کے مقابلے میں ساری دنیا جہنم ہے، اور اگر کافر کو دنیا کی تمام تر بلاؤں میں جکڑ دیا جائے تو جو عذاب آخرت میں اس پر کیا جائے گا اس کے مقابلے میں یہ بلائیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ مسئلے جنت کے ہیں۔ چنانچہ امام حسن اپنے اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار، لباس فاخرہ، زیب تن کیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا یہودی لکڑہارا ملا اور آپ سے مخاطب ہو کر بولا، اے فرزند رسول، آپ کے جد کا یہ تو قول ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے جہنم اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ ایک عربی گھوڑے پر سوار ہیں، لباس فاخرہ زیب تن کیا ہے، کس قدر شاندار زندگی ہے، اور میں مبتلا افلاس اور ٹوٹے پھوٹے حال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو آخرت میں میری جگہ اور مراتب دیکھ لے تو خود ہی کہہ دے گا کہ یہ حالت میری دنیا میں میرے لیے زندان سے بھی بدتر ہے، اور اگر تو اپنی جگہ آخرت کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو خود کہے گا تیرے لیے یہ زندگی جنت ہے۔ لہذا خوف خدا میں گریہ کرنا بہت بڑا مقام ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ ایسے آدمی کے لیے کیا جزا ہے جس کی آنکھیں تیرے خوف سے آنسو برساتی ہیں؟ جواب ملا، اے موسیٰ میں اس کے چہرے کو آتش جہنم کی گرمی سے بچاؤں گا، قیامت کی تکلیف سے اس کی حفاظت کروں گا۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے گریہ ہوں تو ہر قطرہ اشک کے عوض اللہ اسے بہشت میں کثرت فرماتا ہے، جو موتیوں اور جواہرات سے آراستہ ہر قسم کی نعمتوں سے پیراستہ ہوگا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اگر گناہوں کی کثرت سے بہشت اور بندہ گناہگار میں اتنا فاصلہ ہو جتنا تحت الثری سے عرش کا ہے، وہ بندہ پشیمان اور نادم ہو کر خوف خدا سے گریہ کرے تو بہشت اس سے اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا آنکھ کی پلک۔ یعنی جو لوگ خوف خدا سے اپنے گناہوں پر دنیا میں بہت روتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کی رحمت سے بہت شاد و خندہ ہوں گے، اور ہر چیز کا وزن اور پیمانہ ہوتا ہے، مگر خوف خدا سے آنسوں کا ایک قطرہ آتش جہنم کے بے حساب دریاؤں کو بجھا دیتا ہے اور صاحب اشک کے چہرے پر ذلت و خواری کا غبار آنے نہیں دیتا۔ جس پر چہرے پر اشک جاری ہو خداوند عالم جہنم کی آگ کو اس پر حرام کرتا ہے۔ جس قوم میں
بھی گریہ کرنے والا ہو، اس کی برکت سے خدا ساری قوم پر رحم کرتا ہے۔ حضرت امام باقر نے فرمایا جو اشک تاریکی شب میں محض خوف خدا سے رخسار پر جاری ہو، خدا کے نزدیک اسے زیادہ پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اے خالق کائنات ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے خوف خدا میں اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔